بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، جیسا کہ ہم نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا ہے پاک سعودی دفاعی معاہدے کے ریفرنس سے، اور اس میں ہم نے ڈیٹیل سے وضاحت کی ہے اور اس کی ہسٹری بیان کی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کتنا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے اور سعودیہ کے لیے بھی ایون۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم تھوڑا سا، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پر مزید بھی بات کی جائے، اور اس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جا کے سمجھایا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی، یعنی اپنی نوعیت کا ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے بہت دورس اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جن کا سٹارٹ بھی ہو گیا ہے، اور یہ آگے بھی بہت عرصے تک پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے ایک نئی شناخت اور ایک نئی انداز سے لوگوں کے سامنے اپنے اثرات جو ہے وہ دکھائے گا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس دفاعی معاہدے کا جو ایک پہلو ہے جس پہ ہم تھوڑی بات بھی انشاءاللہ کریں گے، کہ کمپیریزن تھوڑا سا ہو جائے پاکستان اور سعودی عرب کی جو دفاعی کیپیبلٹیز ہیں، اور ان کے ملنے کے بعد کیا قوت ہماری بنی ہے، اور اس ریجن میں ہم کس طرح سے آگے سروائیو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی جو 10 مئی کی ایفیشنسی ہے، جس نے دنیا بھر میں پاکستان کا ایک نیا چہرہ متعارف کرایا، ایک اسٹرانگ، ایک ریزیلینس، اور ایک ویل ایکوپڈ اور ویل ٹرینڈ آرمی اور فورس کا، کہ جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اس پہلو کو بھی ہم تھوڑا سا بیان کریں گے، کیونکہ پاکستان کی کیپیبلٹی اپنے ریجن کے لحاظ سے تو ٹھیک، لیکن اب ایک جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ، اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ پاکستان ہوگا۔ تصور تو اس ہوگا۔ کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈومین بڑھ گیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کا تقاضا بڑھ گیا ہے۔ اب پاکستان کو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں اور کچھ تھریٹس بھی ظاہر ہے پاکستان کو اس کے نتیجے میں فیس کرنے ہوں گے، جن پر ہم بات کریں گے۔ تو پہلا اسپیکٹ تو اس کا یہی ہے کہ اس دفاعی معاہدے سے جو پاکستان کو اور جو سعودیہ کو ایک پروٹیکشن ملے گی، اور دنیا بھر کے اندر ایک نیا، آپ سمجھیں کہ اس کو ویسے منی نیٹو بھی کہا جا رہا ہے، یہ ایک منی نیٹو جو یہاں پر ایشیا میں ایوالو ہوا ہے، یہ کتنے اور ملکوں کو ساتھ لے گا یہ تو الگ بات ہے، لیکن ان دونوں ملکوں پر جو اثرات ہوں گے وہ آج ہم تھوڑا سا اپنے آڈینس کو ان کا کمپیریزن پیش کریں گے۔ دوسرا اہم پہلو نصر اللہ بھائی، جو لوگ جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور جس پہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تھے، اور لوگوں نے سوال کیا، کہ وہ ہے کہ جو اس کا اکنامک اور سوشل ایسپیکٹ ہے، یعنی اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو دونوں طرف کی اکانومی ہے ان پر کیا ایفیکٹ ہوگا۔ معیشت جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کو سعودیہ کی بڑی اکانومی سے کتنا سپورٹ ملے گا، اور اس سپورٹ کو کرنے کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہیں، یہ پہلو ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ اٹیچ اس کا سوشل ایسپیکٹ ہے، یعنی دونوں کا کلچر، جو ہم پاکستانی کلچر اور سعودیہ کا کلچر، دونوں قوموں کا جو کلچر ہے، ان کو کیسے ان میں ہارمنی پروڈیوس ہوتی ہے، یا یہ کتنے الائن ہے ایک دوسرے سے، اور کتنا زیادہ یہ کنڈیوسیولی فیوچر میں الائن کر کے بغیر کسی فرکشن کے آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ایک پہلو۔ اور تیسرا پہلو نصر اللہ بھائی اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر جو افیکٹو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ اس میں کیا رول پلے کریں گے، یا انہیں کس طرح کا ایک کریکٹر یا کس طرح کے حالات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم 3 مختلف خطوں سے بات کریں گے۔ یہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بھی ایک اٹریکشن اس میں ہوگی، عام نوجوانوں کے لیے بھی، خواتین اور حضرات جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، زی جنریشن خاص طور پر، ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک میسج ہوگا، اور پولیٹیکل پارٹیز اور جو پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے اس کو بھی اس کے اندر ہم کچھ پوائنٹس ان کے سامنے رکھیں گے، جن کی روشنی میں وہ اپنی پالیسیز کو اور اپنی آگے کی ڈیلنگز کو جو ہے وہ وضع کر سکیں گے۔ انشاءاللہ یہ آج کا موضوع۔ جی درست فرمایا آپ نے نوی صاحب کہ قطر پہ حملے کے امیڈیٹلی بعد اس کی جو ڈیولپمنٹس شروع ہوئیں وہ پاک سعودی دفاعی معاہدے کی شکل میں ہمارے سامنے، جس کی ڈیٹیل آپ نے پبلک کے عوام کے سامنے رکھی، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ پاک سعودی معاہدہ ہی نہیں رہے گا بلکہ اس پورے ریجن میں یہ پھیلے گا، اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اور بھی شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ سعودی عرب کی اہمیت نوی صاحب عرب دنیا کے اندر بھی اور بالخصوص مسلم دنیا کے اندر بھی، سعودی عرب کی جو حیثیت ہے حرمین شریفین کی وجہ سے
وہ ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، مرجع و محور ہے ہر چیز کا مسلمانوں کے لیے. یہ حیثیت بھی اس کی بالکل اس کو یونیک بناتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے. آئدر عرب، آئدر دنیا کے اندر کوئی بھی پایا جانے والا مسلمان ہو تو اس کی اہمیت بالکل مسلمہ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے. اچھا، معیشت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو واقعتاً یہ معاہدہ ایسا ہے کہ جو اس پورے خطے کے اندر ایک گیم چینج کر سکتا ہے. اب سوال وہی ہے نبی صاحب، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ڈائنامکس ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ایک عدم استحکام ہے نبی صاحب، اچھا اس معاہدے کے ہوتے ہوئے بھی ان کی طرف اشارے کیے گئے. جو کچھ ڈیلے ہوا نا اس معاہدے کے اندر نبی صاحب، اس میں یہ ایشوز شامل تھے کہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں یہ جو پاک چائنا کوریڈور تھا، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر خاصا تعطل آیا، کچھ دوریاں پیدا ہوئیں، ڈیلے کیا اس کچھ کو. رنجشیں پیدا ہوئیں. پھر ظاہر ہے کہ اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا گیا، ری اسٹرکچر کیا گیا، ری وزٹ کیا گیا، ری تھنک کیا گیا اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئیں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں اس کے اندر بھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہماری اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ہماری اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے، وہ اس کے اندر آن بورڈ ہوئی اور اس کے نتیجے کے اندر یہ معاہدہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قوموں کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے، اس خطے کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے لیے اس حوالے سے کہ ہماری اکانومی اور سعودی عرب کی اکانومی کے اندر ایک بڑا گیپ ہے، بڑا ڈفرینس ہے. تو اپرچونٹی آف لینڈ کہا جا سکتا ہے اسے. کیا کیا آپ حاصل کر سکتے ہیں جس کی طرح آپ نے بھی اشارہ کیا. تو آج ہم انہی چیزوں کو اپنی پبلک کو، اپنے عوام کو، اپنے یوتھ کو، پبلک کو بتائیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف بنیادی طور پہ اب آپ کو کرنا کیا ہے، پالیسی ریفرنس سے بھی کیا کرنا ہے، اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے کہ یہ معاہدہ، اس معاہدے کی بنیاد پہ آپ بہت کچھ اچیو کریں. یہ ہے اصل میں آج کا وہ سوال جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک نصراللہ بھائی، بالکل یہی بات. اگر ہم تھوڑا سا دونوں ملکوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں یا دونوں ملکوں کی جو بجٹ الوکیشن ہے یعنی جنگوں کے لیے اور ساز و سامان کے لیے، اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. ابھی پاکستان نے 2025-26 کے لیے تقریباً 9 ارب ڈالر پاکستان نے مختص کیے ہیں اپنی ساز و سامان کے لیے اور اپنی فوج کے لیے. اور اگر ہم سعودیہ کو دیکھتے ہیں تو سعودیہ نے 78 ارب روپے، بہت بڑا، یعنی 8 گنا بہت تقریباً ڈفرینس ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو یہ انہوں نے اپنی فوج کے لیے یا فوجی ساز و سامان کے لیے مختص کیے ہیں. اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ 87 ارب ڈالر بنتے ہیں. اچھا، اگر آپ امریکہ، چین اور روس اور جرمنی کے بعد یہ 5ویں بڑی یعنی اسپینڈنگ ہے اس دفاعی بجٹ پہ. دفاعی بجٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو 9 ارب ڈالر پہ ایک طاقتور دنیا کے ملک کو 3-4 گھنٹوں میں زیر کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اس پاکستان کو 8 گنا زیادہ اگر وسائل مل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کی کیپیبلٹیز کتنی انہانس کرے گی اور کتنی دور تک وہ مار کر سکے گا، یہ ریفلیکٹ یہاں سے ہوتا ہے. یعنی اس کمپیریزن سے یہ کہا جائے تو 5ویں بڑی اسپینڈنگ جو ہے وہ اب آپ کے پاس آ گئی ہے. تو یہ ایک طرح کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے، اور اس کے پازیٹیو وہ بھی سامنے آئیں گے. نصراللہ بھائی، ویسے اس پہ یہ جو پاکستان کی افواج ہیں جیسے بری فوج ہے، اس سے تھوڑا سا آڈینس کو پتہ چلے گا کہ اگر ہمارے پاس کچھ فگرز ہوں ہم بیان کر سکیں تو اس سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا فرق پڑا ہے اور کتنا بڑا سائز ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا. جب ہم افواج کا کمپیریزن کرتے ہیں، جس طرح بجٹ کا کمپیریزن کیا گیا نبی صاحب، تو 9 ارب ڈالر اور 78 ارب ڈالر، اور اسی طرح جو سعودی عرب کی بری فوج ہے وہ 75,000 75,000 ہے، اور پاکستان کی فوج ہے بری نویس صاحب دنیا کی 6ٹھی بڑی بری فوج ہے جس کی تعداد ہے 6 لاکھ. تو اگر یہ سعودی عرب کو ملائیں اور پاکستان کو ملائیں تو یہ 6,75,000 تقریباً 7 لاکھ کے قریب بڑی فوج بن جائے گی، جو دنیا کی ایک بڑی طاقت کے اندر ڈھل سکتی ہے. افواج کے ساتھ ساتھ نویس صاحب، جب ہم ساز و سامان کی بات کرتے ہیں
تو افراد کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ٹیکنالوجی، ٹینکس، گاڑیاں اور جتنی بھی توپ خانہ اور جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو سعودی عرب اور پاکستان کی اگر ٹینک ٹیکنالوجی کا کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان کے پاس نوید صاحب 2500 ٹینکس ہیں اور سعودی عرب کے پاس 1785 ٹینکس ہیں. تو دونوں کو اگر ملائیں تو جس طرح ہم نے بجٹ کو کولیکٹ کیا ہے کہ اگر دونوں کا بجٹ ملے تو کتنی ہیوج اور کیسی پکچر بنتی ہے جو سامنے آتی ہے، اس طرح افواج کو ملائیں تو کیسی پکچر سامنے آتی ہے، اس طرح بری اور بحری ساز و سامان کو اگر آپ ملاتے جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر بھی جو پکچر سامنے آتی ہے نا. تو نوید صاحب ویسے واقع ایسے ہی ہے کہ یہ والی پکچر اگر کسی کو پتہ چلے نا، اور پتہ چلی ہوئی ہے، پتہ چلی ہوئی ہے تو دنیا کو جب اچھا یار مطلب دیکھا وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. جانے. اب اندازہ کریں نوید صاحب کہ 7 لاکھ فوج اگر اسپرٹ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ دونوں قوموں کی موجود ہو اور پیچھے ایک ویژنری لیڈرشپ ہو تو کیا کہنے نوید صاحب، اس کے وقت کہاں چیزیں رک سکتی ہیں اس میں. پھر ٹینکس کی تعداد ہم نے نوید صاحب بتا دی. تو ٹینکس کی تعداد کے بعد جو بختر بند گاڑیاں ہیں سعودی عرب کے پاس وہ 12,000 ہیں اور پاکستانی فوج کے پاس جو بختر بند گاڑیاں ہیں وہ ہیں 17,500. اسی طرح جو توپ خانہ ہے سعودی عرب کے پاس ہیں 310 اور پاکستان کے پاس ہیں 4,600. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے. راکٹ لانچرز جو ہیں نوید صاحب وہ 60 کے قریب ہیں سعودی عرب کے پاس اور 190 راکٹ لانچر جو گاڑیاں ہیں جو اس طرح کی چیزیں جہاں پہ یہ اس کو لانچ کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے پاس ہیں. تو یہ ایک تصویر کی ایک سائیڈ ہے. بہت ساری یہ لمبی ڈیٹیل ہے نوید صاحب جس کو ایک ایک کر کے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن بجٹ کے پرسپیکٹو میں اور اس پورے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو جو پکچر بن رہی ہے وہ پکچر یہ بن رہی ہے نوید صاحب کہ دنیا کی بہت اپنے بجٹ کے اعتبار سے نوید صاحب، اپنے والیوم کے اعتبار سے، اپنے حجم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ایسی ایک دفاعی حصار بن رہا ہے نوید صاحب کہ جس کو چیلنج کرنا، جس کی طرف گولی ڈال کے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا. انشاءاللہ. اس لیے اس کے اوپر جتنی بھی اب دنیا بات کر رہی ہے، اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈسکشنز جاری ہے، تو بنیادی طور پہ یہ جو کمپیریزن ہم نے کیا آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس نے دنیا کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہے، تو امید ہے نوید صاحب کہ آنے والے دور کے اندر یہ دونوں کنٹریز اپنے کولیبریشن کے ساتھ جب چلیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کا دفاع، سعودی عرب کا دفاع اور پاکستان اور سعودی عرب اور ان سے جڑی ہوئی جو اسلامک ورلڈ ہے نوید صاحب، اس کا ایک نقشہ اگر کوئی ویژولائز کرے، امیجن کرے، تخیل کرے کہ دنیا میں جو پاکستان کا مقام اور مرتبہ ہوگا جس کے بارے میں دنیا نے سوچا تھا پاکستان بناتے وقت بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا، تو اب وہ بالکل واضح طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر طاقت ہے جو بن چکی ہے، مارز وجود کے اندر نبی صاحب اس وقت آ چکی ہے. یہ ہے اصل میں اس وقت کی بہت بڑی اچیومنٹ جو پاکستان حاصل کر چکا ہے. الحمدللہ. اچھا نصر اللہ، تھوڑا سا ہم اس کو آگے چلتے ہیں، جیسے سمندر ہے تھوڑا فضائیہ پر بھی ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہم پھر اگلے جو پوائنٹ ہے اس پہ جا سکیں. اچھا، بحریہ جو سعودی عرب کی ہے وہ 16,000 افراد پر مشتمل ہے، پاکستان کی 25,000 افراد ہے، یہ مل جائیں گے ظاہر ہے. اچھا، اسی طرح جو فرگیٹ توپیں ہیں وہ سعودی عرب نے کے پاس فرانس کی بنی ہوئی چیز زیادہ ہیں، وہ 7 ہیں، اور پاکستان کے پاس چین کے ہیں وہ 10 ہیں. آپ دوست ہیں سعودی عرب کے پاس کوئی نہیں ہے، پاکستان کے پاس 8 موجود ہیں اور 8 آ رہی ہیں. انہوں نے لڑکوں کو کہنا تھا ایک آدھی تو رکھ لیتے ہیں صاحب. تو فضا سے سمندر پر نگاہ کرنے کے لیے بھی جہاز جو ہے وہ اویلیبل ہیں پاکستان کے پاس. اچھا، اس طرح فضائیہ کو آپ دیکھیں نصر اللہ بھائی کہ سعودی عرب کے پاس جو فضائیہ ہے وہ 40,000 افراد پر مشتمل ہے، پاکستان کی 60,000 ہے. 1 لاکھ جی، تقریباً 1 لاکھ کے قریب آتا ہے. دوسرا یہ کہ جو لڑاکا طیارے ہیں وہ سعودی عرب کے پاس 350 ہیں، پاکستان کے پاس 400 ہیں. سعودیہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یورپین اور امریکن ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس چائنا کی ہے. اس میں F-16 امریکن ہے لیکن GF تھنڈر اور باقی جو ہے وہ چائنا کی
وہ ہے. اچھا, سعودیہ کے پاس 52 C-130 ہے جو سامان لے جانے کے لیے کام آتا ہے جہاز, اور پاکستان کے پاس 24 ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان اپنی اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اور بہت بہتر اس کے پاس بیک اپ موجود ہے. تو یہ نصر اللہ بھائی جو اس وقت پورا کمپیریزن ہم نے کیا ہے یہ فوجی جو رائٹ ٹیکنالوجی ہے یا فوج کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق کیا. اب ان دونوں ملکوں کا ملنا, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اس کو دنیا نے تو سمجھ لیا ہے, بالکل اس پیکٹ کو دنیا نے ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کیا, نہ وہ کرے گی. لیکن ہم نے پچھلی دفعہ اور بہت عرصے سے ہم یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا میں چونکہ کوئی ورلڈ آرڈر نہیں ہے, رسول بھائی جب ورلڈ آرڈر نہیں ہوتا ہے نا تو کیوس میں سپیس بنتی ہے. امریکہ اس پہ رول کیوں نہیں پلے کر پایا, امریکہ کی گرپ کیوں کنٹرول ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے, امریکہ کیوں لوز کر گیا, یہ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ اٹھاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یار یہ سب ملی بھگت ہوگی, امریکہ اس میں شامل ہوگا. ایسا نہیں ہے. جس طرح سے قطر میں حملہ ہوا, جس سے امریکن جو سیکیورٹی فرینڈشپ ہے لوگوں کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہوئی, بریک ہوا, بالکل. اور یعنی عربوں کو یہ احساس ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک باولا آپ نے کتا پالا ہوا ہے اس پورے ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی بھی, اپنے ماسٹر کی بات بھی نہیں سنتا ہے, وہ اپنی مرضی سے جس پہ چاہے حملہ کر دے. تو اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا ہے امریکن ڈومیننس کو اور امریکن پریزنس کو یہاں پر. تو انہوں نے, عربوں نے ایک راستہ تلاش کیا جس میں پاکستان کو یہ اپرچونٹی ملی اور پاکستان اس گیپ کے اندر گھس گیا, یا گھسا یعنی پاکستان اس گیپ میں چلا گیا. تو یہ جو گیپ آئیڈینٹیفائی ہوا اور اس گیپ میں پاکستان چلا گیا, تو یہ ایک نئی دنیا, جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ سامنے آئی ہے, اور اس دنیا کے سامنے آنے کے نتیجے میں بہت ساری اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں, اور یہ ایک بڑی جنگی طاقت ہے جو دونوں ملکوں کی میسر آئی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا جو اٹامک بم ہے پاکستان کا, اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ابھی موجود ہیں, لیکن جس پر ابھی کوئی واضح بات سامنے نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب میرے ملک پہ حملہ ہوگا اور آپ کے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور آپ کا حملہ ہمارے پر تصور کیا جائے گا, تو یہ جو پیکٹ ہے یہ خود اس کے بہت اسٹریٹجک دورست اثرات ہوں گے. بالکل. تو یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن رسول اللہ بھائی اس ساری چیز میں جو سوال پیدا ہوتا ہے, جو پاکستان جیسے ملک کو دیکھنا ہے, دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 417-18 ارب ڈالر کی ہے. اب اتنی چھوٹی اکانومی کو ایک بڑی اکانومی کے ساتھ اب انٹریکشن کرنی ہے. تقریباً 2000 بلین ڈالر کی اکانومی ہے اس وقت, 2780 ارب ڈالر, 2780 ارب ڈالر کی اکانومی ہے اس وقت سعودی عرب کی. اب یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے, میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے اس وقت جو ہم پبلک سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں یا جو پبلک کے ڈومین میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا ایویلویٹ کریں اور سمجھیں ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اکانومی پاکستان کی ایز اے ہول بوسٹ کرے. مین پاور پاکستان کے پاس زیادہ ہے, فائنینسز سعودی عرب کے پاس زیادہ ہیں. تو ان فائنینسز کو پاکستان اپنے مین پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے, کیسے استعمال کرنا چاہیے, یہ ایک سوال ہے جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میرا خیال اس پہ ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے تاکہ اس پہلو پر جو ممکنات ہیں, جو امکانات ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں, ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور لوگ اس کو سٹارٹ کریں. بالکل درست فرمایا نویس صاحب آپ نے. یہ جو اکانومی کا معاملہ ہے, معیشت کا معاملہ ہے, بنیادی طور پہ تو دیکھیں اسی کی بنیاد پہ قومیں آگے بڑھتی ہیں, اسی کی بنیاد پہ جج کیا جاتا ہے کہ کس کے پاس کیا ریسورسز ہیں, کیا چیزیں ہیں. پاکستان نویس صاحب دنیا میں 8واں بڑا ملک ہے ملک پروڈکشن کے حوالے سے. پاکستان دنیا کے اندر نویس صاحب 10واں بڑا ملک ہے اپنی گندم ویٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے. گلف کو اگر آپ نے نویس صاحب, آپ خود بھی بہت دفعہ گئے ہیں, یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیری کی جتنی پروڈکٹس ہیں, ڈیری کی, یہ زیادہ تر یورپ سے امپورٹ ہوتی ہیں. اگر اس پوری ڈیری کی مارکیٹ کو نویس صاحب اگر کیپچر کیا جائے تو یقین کر کے جانیں کہ پاکستان کی پوری اکانومی کو بوسٹ دیا جا سکتا ہے ود ان نو ٹائم. اور پاکستان کے اندر نویس صاحب پچھلے عرصے میں ڈیری کا جو کام ہے
یہ خاصا امپروو ہوا ہے. اس کے اندر ایک کسی اسکیم کے تحت نہیں ہوا نوی صاحب, نیچرلی ایک اس کے اندر بوم آیا ہے ڈیری کے معاملے کے اندر, تو یہ خاصا بہتر ہوا ہے. اگر اس کو آرگنائز کیا جائے, کنیکٹ کر دیا جائے, کچھ اسکیم بنا دی جائے کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے, اور ظاہر ہے کہ کوالٹی کانشیس لوگ ہیں, پنک کیپیسٹی ظاہر ہے کہ گلف کے اندر دنیا کے اندر زیادہ ہے, اگر آپ اس کوالٹی کو مینٹین کریں جو کوالٹی یورپ ان لوگوں کو دے رہا ہے, بلکہ میں ہمیشہ نوی صاحب اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ اس کوالٹی کو اس سے بھی بہتر لے کے جا سکیں, اور جو آپ جا سکتے ہیں, جو آپ جا سکتے ہیں, تو جب آپ کو اتنی بڑی مارکیٹ اب ملی ہے, تو اس مارکیٹ کو اگر کوئی اویل نہ کرے تو میرے ذاتی خیال میں تو نوی صاحب اس کو کیا مجرم خود ہوں گے. مجرمانہ غفلت ہے اس کے معاملے کے اندر اگر کوئی اس میں نہیں جائے گا. اسی طرح نوی صاحب دیکھیں کہ جو کنسٹرکشن کی بہت بڑی انڈسٹری ہے پورے گلف میں ہی ہے نوی صاحب, سعودی عرب کے اندر بھی ان کا جو نیوم سٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اور آرٹیفیشل AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو کچھ چیزیں آگے چل رہی ہیں, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے نوی صاحب کہ یہ پاکستان جس طرح سافٹ ویئر کے اندر بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, جو پاکستان کے ینگسٹرز, نوجوان اس وقت پاکستان کو بوم دے رہے ہیں, پاکستان کو بیک اپ کر رہے ہیں. یہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے, IT سیکٹر ہے, اس کے اندر بہت بڑا بوم موجود ہے, سعودی عرب کے اندر موجود ہے نوی صاحب. اپنے ینگسٹرز کو اگر ہم کو ایسے سیکٹرز کے اندر انوالو کریں تو ہم بہت بڑا گریب کر سکتے ہیں پوری اکانومی کو. پاکستان کی جو لینڈ ہے, پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نوی صاحب کہ کچھ شور شرابہ ہوا تھا, کچھ اس کے اوپر بات آئی تھی کہ پاکستان نے اپنا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ سعودی عرب کو دے دیا. کس کے لیے؟ ایگریکلچر کے لیے, کہ ڈائریکٹلی وہ یہاں پہ ایگریکلچرنگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں وہ خود اگائیں گے. تو اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ لینڈ ہماری, فارمر ہمارا, ٹیکنالوجی ہماری, سب چیزیں ہماری آپ کی ہیں, تو آپ اب سب کچھ بنا کر دنیا کو اگر دیں تو آپ کے لیے تو نبی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکٹ آف اپرچونٹی ہے. یہ پیکٹ آف اپرچونٹی ہے کہ یہ دروازے کھول رہا ہے, کھڑکیاں کھول رہا ہے, امید ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کی, ہر سیکٹر کے اندر نبی صاحب, کوئی ایک سیکٹر نہیں, ہر سیکٹر کے اندر آگے بڑھنے کی امید ہے. اس پیکٹ کے اندر چند چیزیں ہیں جس کے اندر میں نے اشارہ کیا ہے, اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا نبی صاحب, لیبر مائنڈ سیٹ جو ہے, اس سے آپ نبی صاحب آپ کی قوم کو نکلنا پڑے گا کہ آپ نے صرف لیبر دینی ہے. نہیں سر, لیبر دینا اب وہ نہیں ہے, اب آپ کو کچھ اور کرنا ہوگا دنیا کے اندر, کہ جس کی بنیاد انٹلیکچوئل انپٹ جو ہے نبی صاحب, یہ تھنک ٹینکس ڈیولپ ہونے چاہیے دونوں اطراف کے اندر, جو بیٹھیں, ہوم ورک کریں, کام کریں, آئیڈیاز شیئر ہوں, نوٹس شیئر ہوں, کہاں کہاں کیا 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 جا سکتا ہے. لیکن نبی صاحب مجھے پتہ نہیں, ایک خوف, میں نے پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا نا, تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مجھے بعض کا نبی صاحب یہ خوف رہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو ہماری حکومت اس وقت موجود ہے, لوگ موجود ہیں, مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ اس گولڈن اپرچونٹی کو, مدر آف اپرچونٹی کو کہیں یہ کھو نہ دیں, ضائع نہ کر دیں. تو یہ ایک پہلو ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا الرٹ رہے, خبردار رہیں پالیسی بنانے والے بھی, کہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دیا جائے. اچھا نصر اللہ بھائی, ہم انشاءاللہ یہ پولیٹیکل اور جو ہماری پولیٹیکل جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس پہ ہم بات الگ سے کرتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, یہ بڑی اہم بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایمفسائز ہم ذرا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو اپرچونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اس کے ملٹیپل اسپیکٹس ہیں. رائٹ, پاکستان پوٹینشلی بہت رچ ہے, ہیومن ریسورسز میں بھی اور منرلز میں بھی, اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ تیل بھی ہمارے پاس نکل آئے گا, تو ہمیں تیل بھی اللہ نے وافر دیا ہوا ہے. قدرتی گیس دنیا میں پاکستان کے پاس ہے, سب سے بڑا ذخیرہ پاکستان کے پاس ہے, جو اگلے کئی صدیاں چلنے والا ہے. کول کے ہمارے پاس ذخائر ہیں, ریکوڈیک کا آپ کے پاس ہے. یہ تو ایک ہے. ہمارے یہاں جو ایگریکلچر کا پوٹینشیل ہے نصر اللہ بھائی, یہ ایسا ہے کہ دنیا پوری کو اگر ہم فیڈ کرنے کی پلاننگ کریں تو پاکستان کی مٹی میں اتنی فرٹائل یہ لینڈ ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے آلو, پیاز, پھل, سبزی دنیا بھر کے لیے پیدا کر سکتی ہے. اب اس پیدا کر سکتی سے پہلے جو ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارا وہی جو پالیسی ہم کہتے ہیں, اس کو پالیسی سرکل کے اندر آنا چاہیے. لیکن جو فارمرز ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو زی جنریشن کے لوگ ہیں,
یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم نے آلو اگائے ہیں ہم اسے دنیا کی کس مارکیٹ میں بھیج سکتے ہیں. تو وداؤٹ انوالونگ اینی انٹرمیڈیٹری فورس دے کین ڈائریکٹلی ریچ ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹس. اور اس کے لیے ایک اس طرح کی اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو زمین ہے ایک تو سوائل اس میں کیا اگنا چاہیے وہ اگایا جائے. اب یہ تھوڑی سی پلاننگ کرنی چاہیے, اس کے لیے ادارے بننے چاہیے. مجھے یاد ہے نصر اللہ بھائی کہ جب ہم نے تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیز کو الائن کرنے کی ایک پوری کیمپین چلائی تھی تو سندھ سے مجھے ایک کال آئی. انہوں نے کہا نوید صاحب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ سینکڑوں ٹن ٹماٹر ہے جو فارمر جلا رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں ان کی مارکیٹ نہیں ہے اور ان کو جلانے بغیر آگے ان کی فصل نہیں بوئی جائے گی. تو کوئی اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر ہے تو آپ اس کو ہمارے ساتھ الائن کریں. اچھا اس پر فوری طور پر جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے 2-3 ملکوں کو جس میں اسپین ہے اس طرح 1-2 اور ممالک ہیں ان کے لوگوں کو آن بورڈ لیا اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹلی میں نے کانفرنس کال کی, یعنی ہم نے فیس بک پر یہ کیا. تو اس میں یہ بات نکل کر آئی کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس ٹماٹر ہے اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت کم ہے. آپ اس کو ہمیں بھیجیں گے یہ تو ابھی جہاز میں سوار ہوگا تو یہ تو ٹھس ہو جائے گا, اس میں کیڑا لگ جائے گا یا یہ ضائع ہو جائے گا. تو بہتر یہ کہ آپ اس کو پیسٹ بنا لیں. آپ جتنا پیسٹ بنائیں گے وہ آپ ہمیں بھیج دیں, ہم دنیا بھر میں بھیج دیں گے. اچھا اب یہاں تک بات ختم ہوئی. میں نے ان فارمرز کو یہ کہا, بڑے لینڈ لارڈز تھے وہ, یعنی سندھ کی ایک آپ سمجھیں کہ آبادگار فورم سندھ کا ہے, اس میں ڈاکٹر افضل آرائی صاحب بہت ایفیشینٹلی پورے سندھ میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ الائن بھی ہیں ہمارے نوجوان زراعت خزانہ میں. انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا اس پہ کہا کہ جی کیا کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے تجویز دی کہ بھائی آپ ایک فیکٹری کو ایسی لگا لیں. پتہ چلا کہ ایک صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے سندھ کے گوٹھ میں کہیں پر کسی گاؤں میں سانگڑ کے قریب یا کسی علاقے میں انہوں نے ایک فیکٹری لگائی. فیکٹری پڑی ہوئی ہے, ان سے نیگوشیٹ کیا, ان سے رابطہ کیا, ان سے بات کی, لیکن بہرحال ایسا پتہ چلا کہ یہ چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان لگتا ہے. تو چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول پر ویسا کانٹینٹ ڈیولپ کرنا ہوگا, ویسے ڈرامے لکھنے ہوں گے, ویسے شاعری کرنی ہوگی. اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر آپ نے ٹماٹر سعودی عرب بھجوانا ہے تو یہ ایک ایجنڈا ہے. آپ اس کو جنرک نہ کریں کہ ہمارے تعلقات اچھے اور ہماری دوستی اچھی, یہ جو خوش فہمی کے گیت ہیں یہ گائیں, لیکن ٹماٹر اگر سعودیہ کی مارکیٹ میں جانا ہے یا یہاں کا میٹ اگر سعودیہ کی مارکیٹ میں جانا ہے یا یہاں کا جو پھل ہے وہ سعودیہ کی مارکیٹ میں جانا ہے اور جو جائے گا اس کے لیے آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنی پروڈکٹ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. اپ گریڈ کیے بغیر آپ وہ پروڈکٹ وہاں پر نہیں بیچ سکتے. اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک پے در پہ ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت ہے. پے در پہ ایسے ادارے اب بننے چاہیے جو ٹریننگ دیں کہ آپ اپنے ٹماٹر کو کس طرح سے پریزرو کریں اور ٹماٹر کو پیسٹ کس طرح سے بنائیں, ان کی پیکنگ کس طرح سے کریں اور کس کمپنی کو دیں, اور وہ کمپنی اپنے کسی نیٹ ورک کے ذریعے سعودیہ کی مارکیٹ میں پہنچائے اور وہاں شیلف پہ آپ کے ٹماٹر کا پیسٹ لگا ہوا ہو. یہ ایک کام ہے نصر اللہ بھائی, پورا کام ہے. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر پاکستان کے پاس کافی ایسی صلاحیت موجود ہے. ہمارا نمک ہے نصر اللہ بھائی, کھیوڑا کا جو نمک ہے, میری دانستہ رائے کے مطابق یا میری معلومات کے مطابق دنیا میں 2 جگہوں پر نمک ملتا ہے. ایک پاکستان کو اللہ نے یہ کھیوڑا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دیا ہوا ہے, کبھی آپ جا کر دیکھیں, اور اسی طرح یورپ میں ہے. اس نمک کی بڑی ورائٹی ہے. اس نمک کو کہ آپ راستے پر جائیں گے تو وہ انفراسٹرکچر ہے کہ سڑکیں خراب ہیں, ٹرک ٹوٹا ہوا نکلتا ہے, بڑی مشکل سے وہاں پہنچتا ہے, نہ بندہ جا سکتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے نصر اللہ بھائی کہ انڈیا کے لوگ پاکستانی نمک لے کے دنیا میں بیچ رہے ہیں. یہ جو پنک سالٹ ہے یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے, لیکن پنک سالٹ کا برانڈ انڈیا نے رجسٹر کرایا ہوا ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. اس کے پہ میں نوید صاحب کو روکنا چاہوں گا. پنک سالٹ بھی اور جو ہمارا باسمتی چاول ہے نا نوید صاحب, وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ کیس بھی چلتا رہا ہے کہ چاول پاکستان کا بہتر ہے لیکن اس کو برانڈنگ انڈیا کرتا ہے. تو یہ ایک چیز معاملہ بہرحال اپنی سطح پہ موجود ہے. اچھا نصر اللہ بھائی, یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ اب یہ جو پنک سالٹ ہے یہ ایڈیبل بھی جو کھانے پینے کے لیے, اس کے علاوہ یہ اب دنیا بھر کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ ایسے رومز بنائے گئے ہیں جو نمک کے دیواریں نمک کی بنائی گئی ہیں,
اس میں آپ بیٹھیں گے تو استھما کے مریضوں کو اور یہ جو کچھ امراض ہیں ان کا علاج ہے دنیا میں. اور یہ بڑے بڑے ریسٹورینٹس اور بڑے بڑے ہوٹلز میں باقاعدہ رولز بنائے گئے ہیں نمک کے کمرے کے. یعنی آپ کبھی کھیوڑا میں نصرت بھائی جائیں تو اندر وہ بہت دور اندر جا بنے ہوئے کر انہوں نے ہٹس بنائے ہوئے ہیں جی. ڈاکٹرز نے. آپ بیٹھیں کچھ دیر کے بعد آپ ریلیف فیل کریں گے. یہ تھراپی ہے جو آپ کو مطلب لوگ لیتے ہیں. تو یہ ایک اس کا دوسرا یوز ہے. تیسرا رسول اللہ بھائی جو بہت بڑا استعمال ہے وہ یورپین کنٹری میں جہاں برف پڑتی ہے وہاں پاکستانی عام نمک جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں. یعنی کنٹینر کے کنٹینر آپ دنیا میں اس وقت بھیج سکتے ہیں اور آپ کی اکانومی ایک دم بوسٹ کر سکتی ہے. یہ نمک کی فیلڈ کی بات. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا کام ہے جس کو کیا جانا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پروگرام کے بعد بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور مختلف سیگمنٹس پہ لوگوں سے رائے لیں. وہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے ایریاز میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے پھر ہم ایک نیٹ ورک ایک جو ہے وہ نیشنل کنسنسس جس کو ہم ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں. اب سعودیہ کے ریفرنس سے ہمیں ایک پوری ایجنڈا سیٹنگ کرنی چاہیے. جی نبی صاحب، پاکستان کی جو زمین ہے اپنی فرٹیلٹی کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، بارشوں کے اعتبار سے، ہر طرح سے ایک بہت ہی گولڈن لینڈ اسے آپ کہہ سکتے ہیں. بارشوں کے سپیلز کو اگر آپ دیکھیں نبی صاحب، اور ویسے اسے 7 زونز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. ایک موقع تھا جب پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو 7 زون کے اندر تقسیم کیا تھا اور اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا بنیادی طور پہ کہ کس زون کے اندر کون سی فصل ہے جو زیادہ بہتر بوئی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کی گجرانوالہ ڈویژن نبی صاحب، اس میں نارووال ہے، اس میں سیالکوٹ ہے، اس میں حافظ آباد ہے، اس میں شیخو پورہ ہے، اور اس میں ایک آدھا اور اضلاع کی کچھ کارنرز نکڑز لگتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری زمین ہے جسے لینڈ آف رائس کہتے ہیں. جو ہی آپ نبی صاحب تھوڑا سا موٹر وے کے ساتھ چلتے ہیں اسے لینڈ آف سٹرس کہتے ہیں، جہاں کا کنو، سرگودا، اور اس کے ساتھ جو پوری یہ منڈی بہاؤالدین کا کچھ ایریا سارا لگتا ہے، کے پی کے کا کچھ ایریا بھی اسی اعتبار سے، اور پنجاب جنوبی کا ایریا بھی کچھ اعتبار سے یہ جو سارے کا سارا ایریا ہے یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ہماری جنوبی پنجاب کی پوری بیلٹ ہے نبی صاحب، کاٹن کے اعتبار سے اور ویٹ کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے یہ بہت فرٹائل لینڈ ہے. اسی طرح نبی صاحب یہ جو ہمارا ساہیوال ڈویژن ہے یہ اپنی مکئی کے اعتبار سے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آلو کی پروڈکشن کے اعتبار سے یہ پوری لینڈ ہے جو بہت ہی زبردست لینڈ ہے. اسی طرح ہمارا یہ جو ساہیوال اپنا یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا کچھ ایریا لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بھکر اور یہ ایریا لگتا ہے یہ گنے کی پیداوار کے اعتبار سے نبی صاحب بہت ہی امپورٹنٹ ایریاز ہیں. اور سو اینڈ سو آپ اس کو کنسیڈر کرتے چلے جائیں تو یہ اپرچونٹیز ہیں جو بن رہی ہیں اور جہاں پہ تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ اچھا یہ کام نبی صاحب ہو رہا ہے. فصلیں کسان اگا رہا ہے، کوالٹی بہت اچھی ہے. اب دیکھیں چونسا ایک آم ہے نبی صاحب جو آپ ہر گرمیوں میں کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ نبی صاحب کسی دنیا کے آم میں ویسا ٹیسٹ پایا نہیں جاتا. اب وہ اللہ نے دیا ہے اس کو، اس زمین کے ذریعے سے اس کے اندر جو ساری چیزیں آئی ہیں. اچھا اس طرح دیکھیں نبی صاحب پوری کی پوری جو لینڈ ہے بلوچستان کی، فروٹ کے اعتبار سے سیب دیکھیں نبی صاحب بلوچستان کا، لورالائی کا سیب آپ دیکھیں. اس طرح سوات کا جو یہ پیچ ہے، آڑو ہے، وہ دیکھیں. اسی طرح پورے پاکستان کو نبی صاحب ہماری یہ جو پوری سرزمین ہے نبی صاحب، شمالی علاقہ جات، بادام ہو اور اخروٹ ہو، ڈرائی فروٹس ہیں سارے کے سارے. تو نبی صاحب کیا کیا گنیں گے؟ شہد، ہمارا شہد دیکھیں تو آپ کیا کیا گنیں گے نبی صاحب؟ اتنی چیزیں ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی. واللہ ہے اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی اور اتنی زمین ہے اور جو سارے کے سارے موسم اللہ نے آپ کو دیے ہیں. تو یہاں پہ تو اتنا کچھ ہے نبی صاحب کہ اس وقت اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے اور کسی 1 2 3 4 اور آپ بڑھاتے چلے جائیں، مطلب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ پورے گلف کو اور گلف کے اندر سعودی عرب کو پکڑ لیں اور آپ کہیں کہ ہم نے ان کے فریزرز کو، مارکیٹس کو، یہ جو بیلجیم سے، ڈنمارک سے اور یورپ سے ان کو ساری ڈیری پروڈکٹس آتی ہیں، ہم نے ان کے شیلف کو خالی کرنا ہے اور اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے سال 6 ماہ کی محنت کر کے پہلا ٹارگٹ اچیو کریں. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمارا رائس ہے، چاول ہے.
اور نویس صاحب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس چاول کو جب آپ پکاتے ہیں نا نویس صاحب، اس وقت بھی وہ جا رہا ہے دنیا بھر میں، ایسا نہیں کہ نہیں جا رہا ہے، لیکن دنیا بھر کی مارکیٹ کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. تو یہ 100 چیزیں ہیں زراعت کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، ڈیری کے اندر، اور کاٹن جو ساتھ اٹیچ کرتی ہے آپ کی پوری آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. تو اس پورے کے پورے ایگریکلچر کے جو فیلڈ ہے اس کو اگر آپ کنیکٹ کریں اور اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ اب ہمارے لیے اپرچونٹیز پیدا ہو گئی ہیں. جی نصر اللہ بھائی، بالکل یہ آپ نے تو تفصیل سے بلکہ بہت انٹرسٹنگ معلومات جو ہیں وہ ہمارے آڈینس کو دی ہیں کہ ریجن وائز کہاں پر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ایجنڈا ہے جس کو سیٹ کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ نصر اللہ بھائی کہ لکیلی سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 35-40 لاکھ پاکستانی اس وقت موجود ہیں. یہ ہمارے امبیسڈرز ہیں وہاں پر، اور یہ مختلف فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. میجورٹی تو وہ ہے جو لیبر کلاس میں ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ابھی میری کچھ دوستوں سے وہاں بات ہوئی اس عرصے میں، تو وہ بھی بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں جو ویلکم کیا جا رہا ہے سعودی معاشرے سے اور سعودین کی طرف سے، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. ہمیں بڑی ویلیو دی گو کہ پاکستان کے اور ان کے ٹائز شروع سے بہت اچھے رہے ہیں، لیکن یہ ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ باٹم ٹو اپ ایک ویو ہے جو نیچے سے اوپر تک گئی ہے، جس نے اوپر تک لوگوں کو الائن کیا ہے، کنونس کیا ہے اور اٹیچ کیا ہے. کلوز ہے. اس کا ایک فائدہ ہوگا جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو نئی شکل ہے اس کو بہتر بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کریں. ایسی اپرچونٹیز کو تلاش کریں. اپنے دوستوں کو جو پاکستان میں ان کے رابطے میں ہیں ان کے ساتھ لنک کریں، ان کے ساتھ رابطے میں آئیں، ان سے کہیں، ان کو کنونس کریں، ان کو ٹرین کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو کہیں کہ بھائی یہ چیزیں آپ تیار کریں، یہ والی پیکنگ کریں. یہاں پر پاکستان کی جس طرح شیلف کی آپ نے بات کی نا، اگر ہم یہ ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ 2 سال میں ہم ان شیلفز میں پاکستان کے شیئر کو بڑھائیں گے. اچھا، اب جو سعودیہ اور پاکستان کی ٹریڈ ہے نصر اللہ بھائی، وہ 4 بلین ہے. اچھا، پچھلے عرصے میں اس پہ کافی نظر رکھی ہوئی تھی میں نے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیچ میں کچھ عرصہ پاکستان کی ٹریڈ نیچے بھی آئی ہے. اگر مثال کے طور پر اس کا ٹلٹ انڈیا کی طرف بڑھ گیا تھا اس وقت، آپ کو یاد ہوگا، نیچے آئی ہے، اس کو ہی ہم ریگین کر لیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ انوالو ہو جائیں گے. کجا کہ آپ یہ ٹارگٹ کریں کہ بھائی 4 بلین ہے، اس کو ہم نے 10 بلین کرنا ہے 2 سال کے اندر. یہ ایجنڈا سیٹ کرے گی ہماری گورنمنٹ. اور نیچے جو لوگ ہیں، یہ جو ہمارے عوام ہیں یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا جو ہمارے امپورٹر ایکسپورٹرز ہیں، ان کو الائن ہونا ہے اس کے ساتھ. یہ اپرچونٹی پورے ملک کے لیے اتنا ہے کہ سب کھائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یار میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو پھر میں کیا کھاؤں گا، ایسا نہیں ہے. یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا. پاکستانی امپورٹرز کو بھی، پاکستانی بزنس مین کو بھی یہ رویہ بدلنا ہوگا. میں اگر یہ بات اپنے کمپیٹیٹر کو بتا رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں ہم دونوں کی کمپٹیشن سے ہماری کوالٹی امپروو کرے گی. میرا مال اس نے لے لیا، میں نے دکان بند کر دی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستان سے تو ہمیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو چیزیں ہیں ان کو شیلف کرنا. ہم نے ایک کمپین پچھلے دنوں چلائی تھی کہ لیٹس برنگ ویلیو ٹو پاکستان. ویلیو مینز انویسٹمنٹ، ویلیو مین ٹیکنالوجی، ویلیو مین پاکستان کو برانڈ لا کے دینا، پاکستان کو برانڈ بنانا، پاکستان کو دنیا کے مختلف بہترین اپرچونٹیز میں الائن کرنا، یہ سب شامل ہے. تو لیٹس برنگ ویلیو ٹو پاکستان ان ریفرنس ٹو پاک سعودی پیکٹ. یہ ایک نیا سلوگن ہم بنا کر اپنی قوم کو جو ہے وہ اس میں لے کر آگے چل سکتے ہیں. تو اپرچونٹیز ابنڈنٹ ہیں جس طرح آپ نے کہا. ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے یعنی ہمیں عام یعنی پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی لوگ کام کریں، ایجنڈا سیٹ کریں، آگے بڑھیں. اور بہت ساری اپرچونٹی ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی لوگوں کو ایکٹیولی انوالو کر کے اپنے ساتھ الائن کریں گے اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش میں اپنا رول ادا کریں گے جو ہمارا کردار ہوگا. لیکن رسول اللہ بھائی ابھی ذرا ہم آگے چلتے ہیں. جو بات ابھی ہم نے اپنی باتوں میں کہی بھی ہے، دیکھیں اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، آپ کی فوجی طاقت کتنی ہو گئی، آپ کا بجٹ کتنا ہو گیا، آپ کے پاس اچانک یورپین ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی دونوں کا ایکسس ہو گیا. امریکن ٹیکنالوجی، یعنی وہ امریکن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی دونوں کا ایکسس ہو گیا. آپ کو دونوں کے جہاز اور دونوں کے ریڈار اور دونوں کے
میزائل استعمال کرنے کا موقع مل گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فوج کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ لکیلی ایک بہت بڑا آپ کا ایک اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا. دوسری اپرچونٹی جو ابھی آپ نے بتایا ایگریکلچر کی، پاکستان کے مین پاور کی ٹرانسفر کی، پاکستان وہاں پر ایک رول پلے کر سکتا ہے انٹلیکچولی بھی، ایک لیبر فیلڈ کے اندر بھی، انجینئرنگ میں بھی، میڈیکل میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان اس کردار کو بڑھا سکتا ہے. اب تیسرا سوال نصر اللہ بھائی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ویری امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ہمارے پولیٹیکل ڈیسیژن میکر ہیں، نصر اللہ بھائی یہ تھوڑا سا پہلو ایسا ہے کہ جس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں، یہ ایلیبوریٹ کرنا اور ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو بھی کچھ پوائنٹس بتانا، یہ ویژنری وائس کی ذمہ داری ہے. جی منیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل سیگمنٹ ہے ہمارے ملک کا، اس کی سب سے خوش آئند بات تو نویس صاحب یہ ہے کہ ایون بقیہ لوگ تو آن بورڈ تھے ہی سو تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ پاک سعودی جو دفاعی معاہدہ ہے یہ خوش آئند ہے. اسی طرح سے دیگر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام لوگوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا، تو مجموعی طور پہ پوری قوم کا اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. یہ ایک بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ پوری قوم اس ایک نقطے کے اوپر اکٹھی ہے. ظاہر ہے کہ جب قوم پوری اکٹھی ہوتی ہے، کنسنسس ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آگے بڑھنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں اور مزید بہتر ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب دوسری اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے نویسہ، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کو، اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو، جس کی طرف ہم نے تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اب بنیادی طور پہ یہ کرے گا کون؟ اب دیکھیے جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، اب ریاست کو اپنا کام کرنا ہے، اور ریاست اداروں کا نام ہے. یہ جو ادارے ہیں، جو سارے کے سارے اداروں کی طرف جو ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کام تو سب اب اداروں نے کرنا ہے. اب اداروں کو الرٹ کون جاری کرے گا؟ اس کے اوپر جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اپنا کام کریں گے، جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوں اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ہوں. اس کے اوپر کچھ ایسی ورکشاپس کا اہتمام کیا جائے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کی ایکسیس ان تک ہو، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے ان کاموں کے لیے جو اپرچونٹیز اس پیکٹ کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے جا رہی ہیں، تاکہ لوگ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر ان کی ٹریننگ اس انداز سے کی جائے کہ وہ کوالٹی پروڈکٹس لا سکیں، جو کوالٹی پروڈکٹس دنیا کی مارکیٹ کے اندر پھر اپنا سکہ جما سکیں. اور پھر یہی مارکیٹ کیوں نویس صاحب؟ دیکھیں سوال یہ ہے پھر نویس صاحب کہ پھر یہی کیوں کہ جب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کو آپ کہہ لیں کہ کمپیٹ کر رہے ہیں، تو پھر سارا جہان ہی آپ کا ہے، ساری دنیا ہی پھر آپ کی ہے. تو اس لیے جو میں نے آغاز میں بھی کہا تھا نا کہ یہ ایک مدر آف اپرچونٹی پیکٹ ہے کہ جس سے آپ نے ٹیک آف کرنا ہے، اور اگر آپ ٹیک آف کر گئے تو آپ کے سامنے اپرچونٹیز کی لینڈ ہے، سرزمین ہے، کہکشائیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اور آپ اپنی پوری قوم کو لے کر اس لینڈ آف اپرچونٹی کی طرف مارچ کریں گے، آگے بڑھیں گے. اب اس کے اوپر پارلیمنٹ کو، تھنک ٹینکس کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل ورکرز کو، یوٹیوب کے اوپر جو وی لاگرز ہیں، جو کالم نویس ہیں. لیکن دیکھیں نویس صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک اس کے اوپر اس انداز سے کوئی ٹاک شو نہیں ہوا نویس صاحب، اس کے اوپر فیچرز نہیں آئے کہ اس ریفرنس سے لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ یہ پریکٹس سے آپ نے کیا اچیو کیا کرنا ہے، اور پھر ان اچیومنٹس کی کوئی کیٹیگری بنائی جائے اور کچھ ٹائم لائن سیٹ کی جائیں. 1 2 3 4 5 سال کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں. تو یہ ہے اصل میں بنیادی طور پہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا، تھنک ٹینکس کا، میڈیا کا، پارلیمنٹ کا، مقننہ کا، عدلیہ کا، پوری قوم کا یہ ہے اس وقت کہ اس کام کو اس اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے کہ وہ تمام فوائد جو آپ لینا چاہتے ہیں بحیثیت قوم، آپ ان فوائد کو سمیٹ سکیں. جی نصر اللہ بھائی، بس یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پالیسی سیگمنٹ میں اور پالیسی جو ادارے ہیں وہ اس پہ اب ویجیلنٹ کردار ادا کریں. ہماری فارن پالیسی میں ایک بہت بڑا بدل ہے اور بدلاؤ آنا چاہیے.
رائٹ. ہمارے فورن آفیسرز کو اس کے مطابق الائن ہونا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی پاکستانی جو مندوب تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسپیچ کی ہے، نصر اللہ بھائی، وہ پاکستانی قوم کے جذبات کے ساتھ الائن تھی، جو اس نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک انٹیلیجنٹ قوم ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ اب ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو بیہیو کرنے کے لیے جو ایک تبدیلی ہے اس کو فیل کرنا، اس کو اپنی سکن پہ ظاہر کرنا اور اس کے مطابق اپنا رویہ بنانا اور اس انداز میں بات کرنا جو ایک فاتحانہ ملک کی کا انداز ہوتا ہے. اس میں بہت کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس میں بہت ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اس میں بہت بڑا پن ہونا چاہیے. تو پاکستان کو کئی محاذوں پر اس وقت لڑنا ہے. تو اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس پر کہ اب آگے کیا کیا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کو، اور خود گورنمنٹ اپنے لیے طے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو فورن ڈپارٹمنٹس ہیں یا جو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو بریفنگ دی جائے، ڈی بریف کیا جائے پچھلی ساری چیزوں سے. اور اس میں نصر اللہ بھائی ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ فورن پالیسی کے ریفرنس سے یاد آ گئی. اب پاکستان جو ہے اس کے ایک طرف انڈیا ہے اور ایک طرف افغانستان ہے. اب تک ہم ان دونوں ملکوں کے تناظر میں اپنی پوزیشن کو ایویلویٹ کرتے رہے اور چائنا کے ساتھ ایک ہم نے ریلیشن شپ رکھا یا ہم نے ایران کے ساتھ یا ترکی کے ساتھ. اب پاکستان کو اپنے جو باؤنڈریز ہیں اس میں افغانستان کے ساتھ اپنے رویے کو اس ریفرنس سے بدلنا ہوگا یا بدلنا چاہیے جس میں افغانستان کم سے کم ہارم کا باعث بن سکے. رائٹ. اچھا، اس میں ایک بڑا رول آپ سعودیہ کی جو ڈپلومیسی ہے اس کا جو اثر رسوخ ہے افغانستان میں اس کو بھی ہم استعمال میں لا سکتے ہیں لانا چاہیے. اور لانا چاہیے. تو اگر اس طرح سے پاکستان تھوڑا سا اپنے آپ کو ری الائن کرے گا تو یہ ایک اچھا کردار ہمارا نکھر کر سامنے آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سعودیہ کے اندر بھی اب سعودیہ کی جو باؤنڈریز ہیں، اب سعودیہ میں نصر اللہ بھائی دو طرف سے سمندر لگتا ہے، بڑی ٹیریٹری ہے جہاں پر سمندر ہے. سمندری طور پر بھی سعودیہ کو خطرات ہیں، پھر وہاں پر جو خطرات ریجنل ہیں اس میں بھی پاکستان کو ظاہر ہے کردار ادا کرنا ہے. تو پاکستان کو ایک چمکھی لڑائی ہے جو لڑنی ہے. بوجھ بڑا ہے، ذمہ داری بھاری ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے اپنے پچھلے 70 سال میں جس ریزیلینس فورس کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح سے سروائیو کیا ہے مختلف کرائسس میں، وار آن ٹیرر میں ہم نے جس طرح سروائیو کیا، فلڈس اور ارتھ میں ہم نے جس طرح سروائیو کیا، اور اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں بھی ہمارا فقیر بھی بھیک مانگ کر بھی امداد دینے کے لیے پہنچتا رہا. تو یہ جو قوم کی اسپرٹ ہے اور اتنا بڑا ینگ لاٹ ہے ہمارے پاس جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم کوئی آگے بڑھ کر اس کی کوئی مدد کر سکیں، اس کو گائیڈ لائن دے سکیں، تو ویژنری وائس آپ سے یہ یعنی اس کی امید دلاتا ہے آپ کو کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا خون جگر جلا کر آپ کو وہ چراغ پہنچا دیں جس کی روشنی میں آپ اپنے لیے راستہ بنا سکیں، اپنی فیملی کے لیے بھی روزگار کا باعث بن سکیں، اس ملک کی اکانومی کے بوسٹ اپ کے لیے بھی ایک کردار ادا کر سکیں، اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کا ایک ڈسٹارٹڈ امیج ہے پاکستان کے پاسپورٹ کا اس کو بھی ہم بحال کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہے، اور اس اپرچونٹی میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ مزید آپ کو اس پہ اپڈیٹ کریں، آپ کو گائیڈ کریں، آپ کی رہنمائی کریں، اور خود بھی آپ کے جو میسیج آتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بھی الائن کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے، رابطے میں رہیے، اور اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اور وہ پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے جاتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر.